دوستو کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر ظہور الاسلام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ۔ پیارے دوستو، اگر نسل انسانی میں سورا کا وجود نہ ہوتا تو دنیا میں نہ صرف باقی دو مزمن عوارضات سفلس اور سائیکوسس ہی نہ ہوتے بلکہ کوئی بیماری ہی نہ ہوتی، کیونکہ سورا کے نہ ہونے سے بیماریوں کو جذب کرنے کے لیے انسانی نسل میں تاثر ہی نہ ہوتا، یا یوں سمجھنا چاہیے کہ سورا ہی کے وجود سے دنیا میں مختلف بیماریوں کی نمود ہے۔ سورا کو سمجھنے کے لیے ہنی مین نے 12 سال خرچ کیے جب وہ پریکٹس کے شروع زمانہ میں ہاتھ اور مزمن بیماریوں کا علاج بذریعہ علاج بالمثل کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ گو بیماریوں کی علامات کم ضرور ہوتی گئیں مگر اصل بیماری وہیں کی وہیں موجود رہی، یا مریض نے اپنے آپ کو بہتر محسوس نہ کیا۔ مسلسل کئی سال تک اس امر کا مشاہدہ کرنے کے بعد قدرتی طور پر ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان بیماریوں کی تہ میں ضرور کوئی دوسری چیز ہے جو بیماریوں کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ انہوں نے اس امر کی جانچ کے لیے سینکڑوں مریضوں کی مکمل و مفصل علامات مع ان کے خاندانی حالات کے تحریر کرنی شروع کیں۔ 12 برس تک مسلسل ہزاروں مریضوں کے حالات تحریر کرنے کے بعد اور ان علامات کی ادویہ آزمائش شدہ وقت سے کمی بیشی کی جانچ پڑتال کے بعد ان تمام علامات کو یکجا جمع کیا، اور ان کی مجموعی علامات کا عکس دیکھنے پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہر مرض کے اندر ایک ہی قسم کا وجود موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بیماریاں مختلف ہوں اور ان کی کئی ایک اقسام بھی ہوں، مگر بیماری کا وجود ایک ہی قسم کا ہے اور ایک ہی طریقہ سے ہوا کرتا ہے۔ چونکہ قدرت کا قانون ایک ہے، اس لیے بیماریاں بھی ایک ہی طریقہ سے پیدا ہونی چاہیے۔ جس طرح تمام انسان ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں مگر ان کی موت کبھی ایک طرح کی نہیں ہوا کرتی، ٹھیک اسی طرح سے بیماریوں کا آغاز ایک ہوتا ہے مگر نمودیں مختلف۔ ناظرین، اس کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے اگر مٹی کی مثال کو لیں تو گو مٹی ایک ہی ہے مگر اس کی صورتیں یعنی نمودیں دنیا میں مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ کسی نمود کو ہم ایک گڑھا کہہ سکتے ہیں تو دوسری کو مکان اور تیسری پہاڑ وغیرہ وغیرہ۔ آمدم برسر مطلب، ہنی مین نے جب ایک ہی آغاز کا مشاہدہ کیا تو اس آغاز کا نام انہوں نے سورا رکھا۔ لفظ سورا در حقیقت ہنی مین کی اختراع کردہ اصطلاح ہے، مگر ان کی زبان میں ہر مرض کی ابتدا سورا سے ہوتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ بیماری کے آغاز کا نام ہی سورا ہے۔ سورا کا مضمون بہت وسیع ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک طبیب کو سال ہا سال کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر سورا کے معنی صرف خارش یا کھجلی کے لیے جائیں تو اصل مطلب بالکل خبت ہو جاتا ہے اور سورا کو سمجھنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ کھجلی سورا کی ایک شکل ہے اور یہ کئی اسباب سے پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر یہ درست ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورا کا وجود ہی اس آدمی میں باقی نہیں رہتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورا متواتر ہر انسان کے اندر موجود ہے اور قوت حیات میں ذرا سی کمزوری آ جانے پر سر اٹھاتا ہے یا دوسری بیماریوں کے لیے تاثر کا اثر پیدا کر دیتا ہے۔ سورا اپنا کام اندر ہی اندر نہایت احتیاط سے کرتا ہے اور اس قدر ترقی پذیر ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم پر مزمن بیماریاں از قسم مرگی، پاگل پن، گومڑ، زخم، نزلہ، قزازی کیفیت اور متعدی بیماریاں وغیرہ وغیرہ اسی قسم کی لاتعداد امراض کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ نسل در نسل مختلف قسم کی ادویات کے زہریلے اثر سے اس میں پیچیدگیاں واقع ہو گئی ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر دنیا کی آبادی پر غور سے نظر ڈالی جائے تو بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے لاکھوں انسان جوانی سے قبل راہی عدم ہو جاتے ہیں، اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے والدین کی گود خالی کرتے جا رہے ہیں، اور کس طرح اوسط عمر انسانی روز بروز کم ہو رہی ہے، اور اگر کچھ نسلوں تک یہی حالت چلی گئی تو انسانی نسلوں کا خدا حافظہ، اور اسے سورا کا کرشمہ سمجھنا چاہیے۔ کائنات قدرت پر نظر ڈال دیکھیے کہ کس طرح نباتات اپنے اپنے وقت پر پھولتی اور پھلتی ہیں اور باوجود بعد مخالف کے زبردست جھونکوں کے سرسبز رہتی ہیں۔ حیوانات بھی بہت اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی زیادہ تعداد اپنی طبی عمر کو پہنچتی ہے، مگر اشرف المخلوقات کی یہ حالت، کیا یہ قابل افسوس نہیں؟ کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ خدا کی کائنات میں جو رحم و کرم کا سرچشمہ ہے یہ حالت ہو؟ اس حالت کو بنانے والا کون ہے؟ اس کی تشریح میں آگے کروں گا، مگر میں نہایت صدقے دل سے انسانیت کے نام پر ہر معالج کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض کو دیکھیں، سمجھیں اور سوچیں کہ انسانی زندگیوں کی تباہی کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر کس طرح قدرت کی طرف سے عائد ہوئی ہے۔
اگر معالجین نے آج بھی نسل انسانی کی خبر نہ لی اور اس سورہ کو دور کرنے کی کوشش نہ کی تو وہ ایسے گناہ کے مرتکب ہوں گے جس کا کفارہ شاید نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر کینٹ نے سورہ کی تاریخ ٹھیک انجیل کے مطابق دی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب دنیا میں پہلے آدم اور حوا پیدا ہوئے تو وہ بالکل گناہ سے مبرہ تھے اور نہایت آرام سے زندگی کے دن بسر کیا کرتے تھے، مگر جوں جوں ان کی اولاد بڑھتی گئی ان میں ایسے بھی آدمی پیدا ہوتے گئے جو خدا کے احکام سے منکر ہوئے۔ چنانچہ طوفان نوح علیہ السلام میں سیلاب آیا تو عموماً گناہ گار اس سیلاب میں بہہ گئے، مگر ان کے گناہوں کا اثر آدم اور حوا کی اولاد یعنی انسانی نسل پر باقی رہا۔ ان کے گناہوں کے اثر سے کچھ انسان جذام میں مبتلا ہو گئے۔ جذام کیونکہ ایک متعدی مرض ہے اس لیے وہ اس وقت پھیلتا ہوا چلا گیا، مگر ڈارون کی تھیوری کے مطابق نسل در نسل جذام کی شدت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ موجودہ زمانہ میں کھجلی یا خارش جذام کے ایک نمونہ کے طور پر باقی رہ گئیں۔ کینٹ بتاتے ہیں کہ یہ کھجلی یا خارش ہی چونکہ نسل در نسل چلی آتی ہے اس لیے یہی سورہ ہے۔ ہر ایک مصنف نے اپنے اپنے طریقہ پر اور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق سورہ کی تشریح کی ہے، مگر میرا دعویٰ ہے کہ حنیمن کے اصل مطلب تک وہ بالکل نہیں پہنچ۔ لفظ سورہ سے عام مصنفین نے خارش کا جو مطلب اخذ کیا ہے انہوں نے صرف تصویر کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، یا انہوں نے صرف اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے خارش کا لفظ لکھ دیا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ ان کے اس بیان میں ایک حد تک سچائی ضرور ہے جس کی وضاحت میں کچھ وقت کے بعد کروں گا۔ چونکہ ہومیوپیتھی بذات خود ایک روحانی علم ہے اور روحانیت کا فلسفہ زیادہ دقیق ہوتا ہے، اس لیے ناظرین کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس مسئلہ پر خود ہی غور و فکر کریں، میں تو صرف چند اشارات ہی دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ افرینش عالم سے برابر نسل در نسل چلا آ رہا ہے اور ہر زمانہ میں یہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ کس بلا کا نام ہے؟ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر ایک بیماری غیر مادی ہوا کرتی ہے اور وہ غیر مادی انسان سے شروع ہو کر کثیف جسم کی طرف آتی ہے۔ بیماری کے شروع ہو جانے پر اولاً احساسات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، چونکہ احساسات کا سرچشمہ نفس ہے اس لیے بیماریاں نفس سے شروع ہوتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ابتداً نفس ہی معاف ہوتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ انسان کے نفس میں پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، بعد میں یہی خیال ارادہ کی شکل اختیار کرتا ہے اور ارادہ سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ گویا اگر خیال ہی پیدا نہ ہو تو انسان سے کوئی فعل سرزد ہی نہ ہو، یا اگر انسان برے خیالات ہی نہ سوچے تو برے کام نہ کر سکے اور اسی لیے گناہ نہ کرے۔ اگر یہی حالت سب بنی نوع انسان کی ہو جائے تو دنیا سے گناہ کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ نظام جسم میں خیال ہی ایک طاقت ہے جو انسان کے افعال کی ذمہ دار سمجھی جا سکتی ہے یا جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ کائنات پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں کل عالم میں قوت خیال ہی کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بعض بزرگ تو اس حد تک پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ تمام کائنات خدا کے خیال کا ہی ایک کرشمہ ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اور سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں قوت خیال کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے سوچو گے ویسے ہی بن جاؤ گے۔ اسی طرح ہر مذہب کے بزرگ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ہندوؤں کا یوگ، اسلام کی ریاضت، مغربی تہذیب کا ہیپناٹزم اور مسمرزم سب کا انحصار قوت خیال ہی پر ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص شراب خانے میں جاتا ہے تو اس کے خیالات میں فوراً بدی سرایت کر جائے گی، برخلاف اس کے کہ پاک اور پوتر جگہوں میں جانے سے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا روزانہ مشاہدہ ہے، مگر بہت کم آدمی ایسے ہیں کہ جن کی توجہ کبھی اس طرف مبذول ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پیدا شدہ چیز آج تک نہ ضائع ہوئی ہے نہ ضائع ہوگی، اس لیے انسان کے نفس سے نکلے ہوئے خیالات بھی کبھی ضائع نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ ایک نہایت لطیف شکل و حالت میں کرہ ہوائی میں موجود رہتے ہیں، اور چونکہ ان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کی خاطر خوراک حاصل کرنا پڑتی ہے اس لیے وہ اپنے ہم جنس خیالات کے متلاشی رہتے ہیں، اور جہاں جس کا ہم جنس ملتا ہے وہیں وہ جمع ہو کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جب انسان کسی مقدس مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں کے جمع شدہ نیک خیالات اس کے ارد گرد جمع ہو کر اپنی خوراک حاصل کرنے کی خاطر اس شخص کے دل میں سے نیک خیالات پیدا کرتے ہیں، برخلاف اس کے کہ بری جگہوں پر برے خیالات جمع رہتے ہیں۔ پس ہر ایک شخص کی سیرت و شریست کے مطابق اس کے ارد گرد نیک یا بد خیالات کا اجتماع رہتا ہے، اور ان سے ہمیشہ نیک آدمی نیکی کی طرف اور بد بدی کی طرف مائل رہتا ہے، اور اسی لیے ان نیک یا بد خیالات سے متاثر ہو کر انسان نیک یا بد افعال کرتا ہے۔ شروع جب انسان دنیا میں پیدا کیا گیا تو چونکہ قدرتی طور پر وہ چھوٹے بچے کی طرح نہایت معصوم تھا، اور دنیا میں بھی خیالات کا اس وقت کوئی اجتماع نہیں تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کے برے خیالات پیدا نہ ہو سکے اور اس لیے نہ برے افعال۔ مگر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور مختلف سیرت و شریست کے آدمی ہوتے گئے۔ ان کی سیرت و شریست کے مطابق نیک اور بد خیالات بھی دنیا میں پھیلتے گئے اور انسان ان خیالات سے متاثر ہونے لگا۔ چونکہ برے خیالات اور ان سے پیدا شدہ برے افعال غیر قدرتی ہوتے ہیں، اس لیے برے خیالات کا اجتماع نفس کے لیے ہمیشہ ضرر رساں ہوتا ہے، اور اس لیے یہ اجتماع نفس کے لیے مخالف قوتوں کے طور پر ہوا کرتا ہے، اور چونکہ مخالف قوت نفس کے لیے بیماری ہے، اس لیے برے خیالات کا پیدا ہونا ہی بیماری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ برے خیالات کا نتیجہ یعنی بیماری نسل در نسل انسان میں چلی آئی ہے۔ جس قدر جس شخص کے خیالات زیادہ برے ہوں گے، اسی قدر اس کے احساسات میں زیادہ تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور جس قدر احساسات میں تبدیلیاں زیادہ واقع ہوں گی، اسی قدر بیماریوں کی نمود زیادہ ہوگی۔ انجیل میں ایک قصہ مذکور ہے کہ جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طرح خیالات کا اثر رحم کے اندر بچہ پر پڑا کرتا ہے۔ ایک بار حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک رنگ برنگ کا کپڑا لگا دیا جہاں ان کی بھیڑیں روزانہ پانی پیا کرتی تھیں۔ جب ان بھیڑوں کے بچے پیدا ہوئے تو سب کا رنگ اس رنگ برنگے کپڑے کی مانند تھا۔ ٹھیک اسی طرح سے والدین کی سیرت و شریست کا اثر ان کے بچوں پر پڑا کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ والدین کے خیالات کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اس لیے والدین کی بیماری بچوں میں اود کر آیا کرتی ہے۔ اگر مجھے معاف کیا جائے تو میں کہوں گا کہ علم خیال کے بموجب ہر ایک روح یا آتما اپنے اپنے خیال کے مطابق ٹھیک والدہ کے شکم میں جنم لیا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیالات کا اثر ابتدا سے آج تک نسل در نسل ہوتا رہا ہے، اور چونکہ برے خیالات کا نام زندگی کی مخالف قوت یا بیماری ہے، اس لیے سورا سوائے برے خیالات کے کچھ نہیں۔ برے خیالات اور احساسات کا نام ہی سورا ہے۔ اگر حکمت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آفرینش عالم سے آج تک مختلف خیالات کے معالجین مختلف طریقوں سے امراض کے درست کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کی کوشش کہاں تک کارگر ہوئی، اس کا جواب صرف تاریخ ہی دے سکتی ہے۔ جتنی تاریخ ہمیں ملتی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام میڈیکل سائنس نے انسان کی ظاہری حالت کے مطابق یا جسمانی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر علاج کیا، اور ظاہری علامات کو کھونے کی کوشش تو ضرور کی، مگر باطنی احساسات کی طرف سوائے معدود چند بزرگوں کے جن کو میڈیکل سائنس سے کوئی سروکار نہ تھا رجوع نہ ہوئے، اور ظاہری تکالیف کو جن ادویاء کی بڑی بڑی مقدار سے دور کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دعا کی، یعنی باطنی علامات میں ادویہ کے اثر ثانی سے اور پیچیدگیاں واقع ہوتی چلی گئیں، اور آج کوئی بھی بشر اس مہذب دنیا میں ایسا نہیں ملتا جس کے اندر اس قسم کی پیچیدگیاں حائل نہ ہو چکی ہوں۔ آج دنیا جس قدر مقویات کے پیچھے سرگردہ ہے، جس قدر سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے، جس قدر حفظانِ صحت کے طریقے رائج ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قدر بیماریوں کی تعداد میں اور اسی لیے اموات کی تعداد میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔
کچھ تو نسل در نسل سورا کے اثر نے انسانی نسل میں کافی تاثر پیدا کر دیا تھا، باقی ماندہ ان مہذب ادویات و مقویات نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ اگر آج بھی ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو غاروں کے اندر یا ان مقاموں پر ہیں جہاں تہذیب کا دیوتا تشریف فرما نہیں ہوا، تو لوگوں میں سائنٹیفک حفظانِ صحت کی پرواہ نہیں کی جاتی، دسترخوان پر اس قدر کھانے نہیں چنے جاتے، سوڈا واٹر وغیرہ جن کے لیے نایاب ہے، تاہم ان لوگوں کی زندگیاں ہم تہذیب یافتہ آدمیوں کی زندگیوں سے کہیں زیادہ طویل اور ان کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بیماری ان کے لیے انقاء کا حکم رکھتی ہے، وہ قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور طبی عمر گزارنے کے بعد قدرتی موت مرتے ہیں، لیکن جس قدر تہذیب دنیا میں زیادہ پھیلتی اور اپنا سکہ جماتی ہے، جس قدر حفظانِ صحت اور دیگر سائنٹیفک طریقے ایجاد ہوتے جاتے ہیں، جس قدر زیادہ دنیا کا رجحان مقویات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر ایسے تہذیب یافتہ انسان قدرت کی گود سے ہٹ کر سائنس کی گود میں پہنچ جاتے ہیں اور سائنس کی پیچیدگیوں سے اپنی زندگیوں کو پیچیدہ بنا کر مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر غیر قدرتی موت کے پنجہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان سورا سے یا بیماری کے تاثر سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی باطنی حالت درست کر کے اپنے خیالات کو درست کرنا چاہیے اور قانون قدرت کے ٹھیک موافق اپنی زندگیاں سادہ بنا کر عمر گزارنا چاہیے۔ میں نے پہلے کسی باب میں یہ بتایا ہے کہ شفا ہمیشہ الٹے طریقے سے شروع ہوا کرتی ہے، یعنی شفا اندر سے باہر کو آتی ہے یا اوپر سے نیچے کو ہوا کرتی ہے یا مرکز سے محیط کی طرف علامات آتی ہیں۔ کوئی بھی دوا جو علامات کے مطابق ٹھیک مریض کو دی جاتی ہے، اس کا اثر ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف یعنی باطن سے جسم کی طرف ہوا کرتا ہے۔ چونکہ نظام انسانی کا بالکل بیرونی حصہ جلد ہے، اس لیے ہر مرض عام طور پر آخر میں خارش کی شکل اختیار کر کے ختم ہوا کرتا ہے۔ اسی کے مشاہدہ سے مصنفین نے سورا کا ہٹ جانا محض اس وقت قرار دیا ہے جب ادویہ اندر سے باہر کی طرف اثر کرتی ہوئی بیماری کو جسم کے کثیف ترین حصہ یعنی جلد پر لا کر پھینک دیتی ہیں۔ انہوں نے اس خارش ہی کو سورا کے نام سے پکارا ہے، حالانکہ خارش بھی سورا کی ایک شکل ہے، جیسے مٹی کی ایک شکل گھڑا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے بھی جزام کے بعد خارش لکھا ہے اور خارش کو انہوں نے اندرونی جزام بتایا۔ چونکہ جزام کی ابتدا انہوں نے گناہوں سے کی ہے، اس لیے ان کے قول کے مطابق بھی سورا خارش نہیں ہے بلکہ گناہ ہی سورا ہے۔ چونکہ گناہ مادی ہوا کرتے ہیں، اس لیے میرے خیال میں گناہ سورا نہیں ہو سکتے، بلکہ گناہوں کا سرچشمہ برے خیالات ہی کا نام سورا ہے۔ در حقیقت اسلام نے جس چیز کو شیطان کہا ہے وہی سورا ہے۔